السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے دھوکے میں جو آ جاتے ہیں وہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعبًا ولہو، کھیل تماشا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا، ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، غرت کا مطلب دھوکا، دھوکے میں آ گئے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے، دنیا کی زندگی میں دھوکا کھا گئے۔ وہ دنیا کی زندگی کو پیارا کر بیٹھے، آخرت کا خیال تک چھوڑ بیٹھے، دنیا کی زندگی کا دھوکا کھا بیٹھے۔ تو جو ایسا دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا، اللہ فرماتا ہے وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دین والوں پر بھی مذاق کرتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیسے لوگ ہو بھائی تم تو آج کل کے ماحول کے مطابق چل ہی نہیں سکتے، ماڈرن ماحول ہے، اب اس طرح چلنا چاہیے، تم دقیانوسی ہو، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، پرانے زمانے کے عمل کرتے ہو، کھول کے چلو سب کے ساتھ جس طرح دوسرے چلتے ہیں، یعنی مطلب ہے بے حیائی کرو، برائی کرو، فحاشی اور عیاشی اور جو کچھ بھی بے پردگی ہے، یا جو کچھ ماڈرن ماحول میں یہ موبائل اور واٹس ایپ اور دوسرے جو ہیں اپنا فیس بک ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر جو بے حیائی اور دوسری جو سوشل میڈیا ہے اس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں تم اس کو شامل ہو جاؤ، اور جو کھیل تماشے دنیا کے ہیں، فحاشی، عیاشی اور یہ جو کھانا پینا اور حرام حلال کا خیال نہ رکھنا، اور اس طرح سے فریڈم یعنی آزاد پھرنا، اور اس طرح خیال نہ رکھنا، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن کا، نہ دوسروں کا، اس طرح بے غیرت ہو کر پھرنا، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی دوسرے لوگ بندے کو کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یار تو کیسا بندہ ہے، تو جو ہے نا دین کے ساتھ اس طرح چمٹ گیا ہے کہ تو پتہ نہیں کیا تو کر لے گا، تو دنیا کے ساتھ چل، تو جینا ہے، دنیا میں آیا ہے، دنیا کے ساتھ چل، ورنہ تیری تو کیا کرے گا، دنیا پیچھے رہ جائے گا، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کو الٹا جو ہے نا وہ ڈسارٹ کرتے ہیں، یعنی اس کا دل جو ہے نا وہ یعنی کمزور کرتے ہیں، اس کو اور زیادہ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح دنیا کی لذتوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، یہ خود دھوکے میں آ گئے دنیا کی زندگی میں، اور یہ دوسروں کو بھی اس میں لانا چاہتے ہیں، خود بھی انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے، اور دوسروں کی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، دینہم لعبًا وَلَہْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کہتے ہیں دین میں یہ کیا نماز پڑھو ہر وقت، یہ کیا جی اسلام کی یہ حدود ہے، شراب نہ پیو، یہ جی تعلق دوسرے غلط تعلق دوسروں کے ہاتھ نہ بناؤ، یہ نہ کرو، حدیں اسلام کی رکھ لگائی ہوئی ہیں، یہ یعنی وہ مذاق کرتے ہیں۔ پھر تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، جو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی مذاق کر لیا جس نے، وہ اسلام کی حدود سے نکل گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا، پھر دنیا کے دھوکے میں جو آ گیا وہ پھر اسلام سے بھی گیا، ایمان سے بھی گیا، اور اللہ نے دوسروں کو، سب مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو حکم فرما دیا کہ ایسے بندے کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو، ختم کر دو تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ۔
آپ غور کریں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد بہت سخت ارشاد ہے۔ تو بندوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا جو دنیا کی محبت میں ڈوب گیا ہو اور جس کو آخرت کا احساس تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح، جن کے اندر دنیا کی محبت بھر جاتی ہے، اصل میں ہوتے وہ منافق ہیں، کیونکہ وہ جو اللہ کی راہ میں نہ لڑ سکتے ہیں، اگر جہاد میں جانے کا بھی حکم ہو جائے نا، وہ جان چھڑاتے ہیں، کسی طرح گھر میں رہیں، کہ اگر ہم میدان جنگ میں جائیں گے ہو سکتا ہے مر جائیں، گولی لگے، ہمیں کچھ ہو جائے، مر جائیں، تو ہم جائیں کیوں، ہم گھر میں رہیں گے۔ اور جہاں پر اللہ کے بندو تمہاری اگر زندگی ختم ہو گئی پڑی ہے، گھر میں مرنا ہے تو گھر میں مر جاؤ گے، اگر میدان میں وہاں زندگی تمہاری ختم ہے تو وہاں مرنا ہے تو وہاں موت آ جائے گی۔ موت کا دن تو مقرر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کی جگہ مقرر ہے، اور کس حالت میں مرنا ہے وہ سب مقرر ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز مقرر کر دی ہے تو پھر تم یہ سوچو نہیں جی ہم گھر میں رہ جائیں گے تو اللہ کی راہ میں جہاد پر نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے مر جائیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے قرآن پر آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور جس حالت میں مرنا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ کی 38 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کوچ کرو، تو پھر اللہ فرماتا ہے فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، پھر تم زمین پر بوجھ کے مارے بیٹھ جاتے ہو۔ یعنی جب تمہیں اللہ کے بارے میں حکم ہوتا ہے چلو بھی اللہ کے لیے کوچ کرو، اللہ کے جہاد کے راستے میں چلو، دین کو ضرورت ہے، تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ یعنی مقصد ہے آپ جانے کو گوارا نہیں کرتے، آپ اور سمجھتے ہیں ابھی میں مر جاؤں گا، موت آ جائے گی، قتل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں پسند کر لی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، فی الآخرت، آخرت کے سامنے، الا قلیل، یہ بہت ہی تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو بندہ زیادہ تر 60 70 80 90 سال 100 سال ہی رہ جائے گا، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے، وہ خاتمہ تو آئے نہیں نا وہاں پہ۔ تو آپ کیسے لوگ ہو کہ آپ دنیا کی زندگی جو بہت ہی تھوڑی ہے اس کو ہی آپ ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہو؟ عجیب لوگ ہو۔ جب اللہ کی راہ میں بلایا جاتا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیتے ہو کہ بھئی ہم نہ جائیں، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں۔ حیرت کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ان کے مال جو ہوتے ہیں نا اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے ان کے ذریعے سے اللہ ان کو آزماتا ہے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناشکر شمار ہوتے ہیں اور پھر کفر پر ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ دیکھ لینا اس کو، سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلا تو جب کا اموالہم ولا اولادہم، اور تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کے مال اور اولاد پر تم حیران نہ ہو۔ انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ چاہتا ہی یہی ہے، لیعذبہم، کہ اللہ انہیں عذاب دے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اس دنیا میں، یعنی اولاد اور مال کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور اسی طرح ان کی جان نکل جائے، وَهُمْ کافرون، اور وہ کفر میں ہی مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایسا کرتا ہے، یہ جو بندے دنیا کی محبت میں گم ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آتا ہے۔ اس کا مزید ذکر آپ کو سورہ توبہ کی 85 نمبر آیات میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہی یہی ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ دنیا میں ان کو مصیبت اور عذاب میں ڈالے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور جب ان کی جان نکلے، وَهُمْ کافرون، اس وقت وہ کفر میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ہی کرتا ہے۔ تو غور کریں کہ یہ جو ہے نا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے کہ بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کے احسانوں کو یاد نہ رکھے، دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ تباہی بربادی ہے دنیا کی اور آخرت کی، اور بندہ جو ہے نہ دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، نہ آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ لیتا ہے، تو پھر دنیا بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں لعنت شدہ ہیں، مگر جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ نہیں۔ یعنی جو ظاہر و باطن سے دنیا ہی سے تعلق رکھیں اور اللہ کے لیے نہ ہوں، تو پھر وہ اس میں شامل ہیں، پھر یہ تمام گناہوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے مباح چیزیں یعنی کہ مباح چیزوں کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کو ضرورت ہے، اب آپ ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ گناہگار ہوتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے فضول خرچ کیا جب وہ آپ کے اندر جائے گا تو وہ کچھ اور ہی کام دکھائے گا۔ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، آپ 2 روٹیوں میں پورا پیٹ بھر جاتا ہے، اب آپ تیسری بھی کھانا چاہیں گے، اب تیسری تو فضول ہے کیونکہ پیٹ تو بھر گیا۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ اس کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو، ایک حصہ خوراک کے لیے رکھو۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ بھوک کو رکھ کر کھاتا ہے، یعنی ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی بھوکا ہے تھوڑا سا، اور کھانے کو بند کر دیتا ہے، وہ بیمار ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ مدینہ شریف میں ایک ڈاکٹر آ گیا تھا، کہ حکیم آ کے بیٹھا تھا، تو وہ جو ہے اس نے بڑی کوشش کی کوئی بندہ میرے پاس آئے بیمار ہو کر، تو کوئی بھی نہ آیا، کتنا عرصہ بیٹھا رہا وہ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بھی میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو فرمایا ہمارے جو مسلمان بندے ہیں وہ تو بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں،
اور وہ اتنا کھاتے ہیں کہ جتنا ضرورت ہوتی ہے، ابھی بھوک رہتی ہوتی ہے تو خوب وہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی بات ہے، کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہاں پر تو اتنا کھاتے ہیں کہ پھر کھا کے نا اور کھاتے ہیں، تو اس لیے بیماری ہوتی ہے۔ کیونکہ جو ہے نا یہ حدیث اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حدیث کے اندر اور قرآن پاک کے ساتھ آپ شریعت کی تمام تفصیلات کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ چیز لیتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ضرورت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، جب اس کو کھائیں گے یا اس کو استعمال کریں گے، وہ آپ کے تمام نیک اعمال کو کھا جائے گی۔ یعنی اس طرح کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے، جیسے آپ کھائے ہوئے ہیں، پیٹ بھرا ہے، اور آپ جناب چسکے لیتے ہیں دنیا کی اور مختلف چیزیں ایسے ایسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جب آپ کے اندر جائیں گی تو آپ کا دل نہیں کرے گا نہ نماز پڑھنے کو، نہ دین کی طرف جانے کو، نہ کوئی کام کرنے کو، کیونکہ فضول خرچی جو ہے نا، وہ فضول جو کھانا آپ کے اندر جائے گا یا فضول پینا جو ہوتا ہے، یا اسی طرح سے آپ گاڑیاں لیتے ہیں، کوئی اور چیز لیتے ہیں جو فضول خرچی ہے، یعنی کہ کپڑے ہیں، تو کپڑے آپ فضول لے لیں گے، کیا ہوگا اس کا؟ وہ آپ شو آف کریں گے نا، پریٹینڈنگ کریں گے، ہوا ماریں گے، تو وہ اپنے سارے اعمال ضائع کر دیں گے، اور اسی حالت میں مر گئے۔ تو تکبر والا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس میں ہوا ہوتی ہے، ہوا تکبر ہی ہوتا ہے نا، کہ میں بڑی فن خواہ، میں عورت ہو جو مرد ہو، میچنگ ہو رہی ہے جی کپڑوں کی، وہ جو کپڑے میچ ہو رہے ہیں وہ سارے اس طرح ہونے چاہیے، پہلے میں نے پہنے لوگوں نے دیکھے تھے، اب تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، یہ اور ہونا چاہیے، بس اسی طرح مر گئے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ چسکے لے لو اور جو ہے نا پھر آخرت برباد کر لو پھر۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ دنیا ہے، اس لیے فضول خرچی جو ہے نا، جو بندہ فضول خرچی جو ہوتی ہے نا، اس کی جو اوپر ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی کو منع فرمایا گیا ہے۔ مباح چیزیں جو ہیں ان میں بھی افراط سے کام لینا، یعنی فضول خرچی سے کام لینا داخل ہے، کہ اگر آپ مباح چیزیں جو شریعت میں نہ حلال ہے نہ حرام ہے، اگر ان چیزوں کا بھی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا، آپ کے اندر غفلت پیدا ہوگی، اور یہ غفلت اور تکبر کا بیج جب آپ کے اندر اگے گا نا، تو یہ آپ کے اندر گناہوں کو لائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت کا بھی تباہی پھر جائے گی، کیونکہ آپ دنیا میں کوئی کام کر نہیں سکیں گے جس سے آپ کی آخرت بہتر ہو۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ سادگی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں اس میں بھی خلوص نیت اور ایمانداری کے ساتھ خشوع خضوع اہم ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس میں صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر 70,000 خیال ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، تو نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ آپ غور کریں کہ پھر کتنے خیال ہیں، کتنی کچھ باتیں ہیں، وہ شریک تو اللہ پسند نہیں کرتا نا۔ تو پھر اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جب ان میں ہم ہوتے ہیں تو ہم خلوص نیت کے ساتھ اور صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے کا کام ہی نہیں ہو پاتا ہم سے۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ چلے لگاتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے ذکر میں مصروف کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جس سے میں اللہ کی طرف مرکوز ہو سکوں، میرا مرکز صرف اللہ ہو، اللہ کے سوا میرے دل میں کچھ بھی نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی اولیاء کرام جب چلے کرتے ہیں یا کچھ وہ جتنا بھی کام کرتے ہیں جس سے وہ ذکر و فکر کریں یا چلے کریں یا اس طرح، تو ان کا کیا مقصد؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ صرف وہ
اصل میرا مقصد حیات جو ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کسی طرح سے اللہ کی طرف میرا دل مرکوز ہو جائے، میرے دل میں اللہ کے سوا باقی سب کچھ نکل جائے، تب وہ خلوص کے اس مقام کو پاتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ پھر ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، دعا کراؤ جی، وہ دعا پھر اس کی قبول ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ حلال رزق بھی کھاتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں تو 70,000 اور بت ہوتے ہیں، کسی بندے کے اندر 70,000 خواہشیں ہوتی ہیں، کسی بندے کا، کسی مرد کا، کسی عورت لڑکی کے ساتھ اس کا لڑکی اندر بیٹھی ہوتی ہے، عورت بیٹھی ہوتی ہے دل میں، اور کسی کے جو ہے نا وہ مرد کے دل میں عورت ہے، عورت کے دل میں مرد بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، کہ بھئی وہ تو پھر جب جس کے اندر لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں تو اس کے اندر اللہ کیسے آئے گا؟ وہ تو پہلے ہی شریک بٹھایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے جس دل کے اندر پہلے ہی کچھ اور موجود ہے تو اللہ اس میں نہیں آئے گا، اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نہیں ہوں گی، جتنا کوشش کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عقل کرو، کچھ اپنے آپ کو بدلو اور اللہ کی طرف جستجو کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ استغفار جو ہوتا ہے نا وہ بندے کے دل کے گناہوں کو اور بندے کے تمام گناہوں کو دھوتا ہے۔ استغفار زیادہ کرو، اور پھر شیطان جو ہے جو پھر حملے کر کے پھر دوبارہ غلاظت میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بار بار پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ بچو اس شیطان سے۔ اور اس طرح سے آخرت کی فکر کرو، بہت ضروری ہے۔ ذکر و فکر جو ہوتی ہے، ذکر و فکر عبادت، نفس کی مخالفت اور شہوت جو ہوتی ہے نا اس کو قید کر لے بندہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رضا کو وہ بندہ پا لیتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کی عبادت ہی عین عبادت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ترک دنیا اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ ترک دنیا میں رہ کر آپ اللہ کے ہو جاؤ۔ جس طرح کشتی دریا میں چلتی ہے نا، وہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، پانی کشتی میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دنیا میں چلو اور دنیا آپ کے اندر داخل نہ ہو، پھر آپ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، پھر اس کا مزہ اور لذت دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا زندگی کے مزے ہیں۔ تو اس طرح سے بندہ کوشش کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو ظاہر میں نفس کے لیے نظر آتے ہیں اور باطن میں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، نیت اور خلوص کی وجہ سے۔ لوگوں کے سامنے بعض بندہ اعمال کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تکبر کر رہا ہے، فخر و غرور کر رہا ہے، ہوا مار رہا ہے، جبکہ وہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو اس بندے کا دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مخلص ہوتا ہے، خلوص سے بھرا ہوتا ہے، اور نیت صاف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہ اطمینان قلب بھی پاتا ہے، کسب حلال کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مخلوق سے بے نیاز ہو کر اللہ کے حضور اسی کے تصور میں گم ہوتا ہے۔ لیکن مخلوق اگر اس کو برا سمجھے گی تو وہ خود ہی گناہ گار ہوگی۔ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا جائے گا اور زیادہ بڑھتا جائے گا اس کا تعلق، کیونکہ بعض اعمال جو دنیا میں ظاہری ہوتے ہیں اس میں بندہ جو ہے دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرے۔ مسلمان کا کام ہی یہی ہے، جس طرح یہ انگریز بھی کہتے ہیں تھنک پازیٹو، آلویز تھنک پازیٹو، ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ کے بارے میں بندہ گمان جیسا رکھتا ہے ویسا ہی اللہ کو پاتا ہے۔ اگر گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہے اور مجھ پہ کرم کرے گا تو اس پہ کرم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ سوچے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے نا جی یہ تنگی دے دی، میرے اوپر یہ عذاب آ گیا، میرے اوپر مشکل آ گئی، میرے اوپر یہ اللہ نے یہ کر دیا، تو پھر اس کے اوپر آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پر گمان ہی ایسا رکھ لیا ہے۔
جس طرح کا اللہ کے ساتھ گمان رکھو گے ویسا ہی اللہ آپ کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت سوچ ہی آپ کو بچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی اس پر اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا، اور خلق سے بے نیاز ہو کر بقدر ضرورت جو طلب کرتا ہے، یعنی جو اس کو ضرورت ہے بندے کو، بس اسی پر ہی گزارا کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا بندہ جو اپنی ضرورت کے ساتھ منسلک ہے، جو اس کو ضرورت ہے اللہ سے وہی مانگتا ہے، اور اللہ اس کو دیتا بھی اتنا ہے جتنی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے کہ نفس کی خواہش کو جس نے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے نفس کی خواہشات کو اپنے سامنے رکھا اور نفس کی خواہشات پر چل پڑا وہ مشرک ہو گیا۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، اور دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، نہ اس کا دل کچھ نیک بات کو مانتا ہے، اور نہ ہی اس کے کان اچھی بات سن کر دین کی طرف آتے ہیں، اور نہ ہی اس کی آنکھیں دیکھ کر دین کی طرف رغبت کرتی ہیں، بلکہ وہ الٹا مذاق ہی کرتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا خدا اب اس کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے۔ تو آپ کوشش کرنا ہے خواہشوں سے بچیں اور نفس کی خواہشوں کو روکیں تاکہ جنت کا ٹھکانہ حاصل کریں۔ دنیا کے 3 درجے ہیں: کھانا پینا، کپڑے، مکان، یعنی آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان، تو یہ عام طور پر ہوتی ہے نا کہ ضرورت، جو اصل ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں۔ روٹی تو ضرورت ہے نا، کپڑا بھی ضرورت ہوتا ہے، مکان بھی ضرورت ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی، اگر اس کو بندہ ضرورت کے مطابق رکھے اور سادگی سے بسر کرے تو وہ اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم انسان ہیں، لیکن دیکھیں نا انہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، وہ دنیا سے دستبردار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، اور کئی سال تک وہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہ باہر جاتے تو عشاء کے بعد ہی واپس آتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیاں جو راستے میں پڑی مل جاتی تو ان کو کھا کر گزارا کر لیتے۔ اگر کہیں پر کھجور کوئی مل جاتی پڑی ہوئی تو وہ کھجور کھا لیتے اور اس کی گٹھلیاں خیرات کر دیتے۔ اسی طرح سے روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے میں کھجور سے روزے کو افطار فرماتے۔ پھٹے پرانے کپڑے جو پڑے ہوئے کہیں مل جاتے تو ان کو پہن کر گزارا کرتے۔ بچے دیوانہ وار ان کو پتھر مارتے تو انہیں فرماتے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو، اگر بڑے پتھر مارو گے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو میں اپنے رب سے جو منسلک ہوں وہ تھوڑا میرا تعلق ذرا وہ خلل پیدا ہوگا اس میں، تو میری طہارت خراب ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ وہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین پر نظر ڈالی، دیکھا کہ اہلیان عراق بھی موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو حاضرین عراق سے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ جتنے عراقی تھے وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اہلیان کوفہ سے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو وہ کوفہ والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو قرن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص کھڑا رہا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم قرن کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اس نے کہا میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ تم اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں اسے جانتا ہوں، مگر وہ اس مرتبے والا شخص نہیں ہے یعنی جس کا آپ تصور کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا حال معلوم کر رہے تھے، اور قرن والوں میں اس نے بتایا کہ وہ بہت احمق، دیوانہ، محتاج اور لوگوں کے اندر وہ ایک قسم کا دیوانہ وہ ہے شخص، اس طرح پھرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ اس شخص کا حال میں اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایک بندے کی سفارش اور شفاعت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر اللہ کے بندوں کو جنت میں پہنچائے گی۔ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کے لوگ بہت کثرت سے تھے، یعنی اتنا زیادہ بندے جو ہیں اس کی شفاعت سے، سفارش سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ یعنی اویس قرنی کی اتنی شان ہے کہ وہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ تو اس کی شان دیکھیں، کیوں کہ اس نے دنیا کو لات مار دی تھی۔ جب حزام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تو وہ اٹھ کر وہاں سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ تلاش کرتے ہوئے انہیں دریائے فرات کے کنارے پر پایا، وہاں وضو کرتے اور کپڑے دھوتے ہوئے انہیں دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا اللہ تمہیں سلامت رکھے اے حزم ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا نام اور میرے باپ کا نام آپ کو کیسے پتہ چل گیا جبکہ آپ نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ تو حضرت تو پھر انہوں نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ تمہاری خبر مجھے اللہ نے پہنچائی ہے، کیونکہ میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے، کیونکہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبردار ہوتی ہے، اگرچہ نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود بھی وہ خبر رکھتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیں تاکہ میں یاد رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جسم اور میرے جان قربان ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات نہ کر سکا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعائے خیر اور نصیحت کی التجا کی اور عرض کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر رونے لگے۔ پھر درود شریف پڑھا، قرآن پاک پڑھا، کوئی آیت پڑھی اور پھر دعا مانگنے لگے۔ پھر فرمایا اے ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ، وصیت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اہل تقوی کا طریقہ اختیار کرو اور ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو، دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرو کہ مخلوق کی خیر خواہی کو ترک نہ کریں اور جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا، اگر اس کے برعکس کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے، لہذا جس قدر ضرورت ہو اسی پر اکتفا کرو، عیش و آرام سے دور رہو
دنیا کی بجائے آخرت پر نظر رکھو۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کو سمجھو، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ دیکھیں کہ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی بندے پر عذاب آتا ہے۔ غور کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی اس پر اللہ کی ناراضگی عذاب کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اب یونس علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بڑے میدان میں نکل جاتے ہیں، وہاں پر جا کر توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا اور یہ عذاب ہم سے دور فرما دے گا۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سورہ یونس کے آیت نمبر 98 میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان کام آتا، الا قوم یونس، مگر یہ یونس کی قوم تھی جو ایمان لے آئی، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو پھر ہم نے رسوائی کا عذاب جو ان پر آ رہا تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پھر ہم نے ان کو کچھ اور وقت رہنے کے لیے دے دیا دنیا میں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم جب اللہ کے حضور التجا پر مرکوز ہوئی، توبہ استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان پر رحمت فرمائی اور عذاب کو دور فرما دیا، اور پھر ان کو دنیا میں رہنے کے لیے اور وقت عطا فرما دیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ استغفار کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، آخرت کی فکر کریں، سادگی اختیار کریں، فخر و غرور تکبر کی بجائے، ہوا اور حرص کی بجائے اپنی زندگی کو مختصر خواہشات کے ساتھ جو ضرورت ہیں ان کے ساتھ منسلک رکھیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔